ہم سب کی زندگیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جسے ہم اپنا سہارا سمجھتے ہیں یا یوں کہہ لیں گائیڈ یا مشکل وقت آنے پہ اسے کامل سمجھتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے مسئلے کا حل اس کے پاس تو ضرور ہوگا. اب یہ والد محترم بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بزرگ ہو سکتا ہے خاندان کا، کوئی دوست ہو سکتا ہے جو آپ سے سیانہ ہو، یعنی آپ کو لگتا ہو کہ وہ آپ کو سیانہ ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کو یہ لگتا ہوتا ہے کہ جب کبھی بڑی مشکل آئے گی، کوئی صدمہ آئے گا، کوئی ایسا مرحلہ آئے گا، تو آپ اس کے پاس ایک امید لے کے جاتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ہمیں مسئلے کا حل بتائے گا یا زخم پہ مرہم رکھے گا. لیکن ایسا جو ہے نا وہ جیسا آپ سوچ رہے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا. آپ اپنا پورا پرابلم لے کے اس بندے کے پاس جاتے ہیں اور وہ پوری بات سن کے وہ آگے سے آپ کو جواب دیتا ہے کہ سمجھ میں تو آ رہا ہے کہ مسئلہ کیا ہے، لیکن تو من اداس میں کی کرا. وہ آپ کے اوپر ڈال دیتا ہے پوری بات کہ تم ہی مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں. اب اگر اس کو یہ سمجھ آ رہی ہوتی تو وہ شاید آپ کے پاس اسی بات پہ آتا کہ میں وہ شروع ہی شاید بات اسی طرح سے کرتا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کریں. اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ ان کو اتنی دفعہ ایکسپلین کرتے ہیں لیکن وہ اوور اینڈ اوور آپ کو یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تو من اداس میں کی کرا میں کی کرا منو نہیں سمجھ آندی بھی تو من اداس میں کی کرا. آئی ایم شیور یہ کہانی کسی ایک انسان کی نہیں بلکہ بہت سے لوگ اس مسئلے سے گزرتے ہیں. میرے خیال سے جب ہماری زندگی میں ایسے موقع آتے ہیں نا تو یہ ان لوگوں کے بے نقاب ہونے کا وقت ہوتا ہے جن پہ آپ نے اتنا سارا بھروسہ کیا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ مشکل وقت میں ہی دوست اور دشمن کا پتہ چلتا ہے یا اپنے پرائے کا پتہ چلتا ہے. جس شخص کو ساری زندگی آپ ایک سائبان یا مضبوط پلر کی صورت میں دیکھتے آئے ہوں وہ تو خود ہی دیوالیہ نکلتا ہے. وہ کسی کا درد ہی کیا سمجھے گا اور کیا اس کا بوجھ جو ہے وہ کم کرے گا. جو لوگ واقعی رشتوں کو نبھانا سنبھالنا جانتے ہیں یا جن کے اندر ایک ہوتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت دی ہوتی ہے کہ وہ ہیلپ کرے نا، وہ بیساکھیاں نہیں، وہ آپ کو بیساکھی نہیں پکڑاتے نا اور نہ ہی خود بیساکھی بن کے ٹوٹ جاتے ہیں. وہ آپ کے سامنے آپشنز رکھتے ہیں، اچھا یہ کر لیتے ہیں یہ کر لیتے، تم نے پریشان نہیں ہونا، ہمارے پاس یہ ہے یہ ہے یہ ہے، تم بتاؤ ان میں سے کیا چوز کریں یا پہلے کیا ٹرائی کریں. وہ آپ کے اوپر برڈن نہیں ڈالتے کیونکہ آپ تو آلریڈی ایک برڈن لے کے ان کے پاس آئے ہیں، وہ آگے سے آپ کے اوپر اپنا برڈن ڈال دیتے ہیں. ایسے ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی یہ ایکسپیرینس کیا ہے؟ ایسے لوگ کبھی اپنی پوزیشن کی ذمہ داری نہیں لیتے. وہ ساتھ ہی سامنے والے کو احساس نہیں دلاتے کہ تمہارے زخموں کا جو حل ہے نا میرے پاس ہے. وہ اسے کہتے ہیں کہ تو اپنی کر. کسی ایسے شخص سے منو دس میں کی کرا سننا ایسا ہی ہے جیسے آپ ہمیشہ جو ہے نا اس پہ اندھا بھروسہ کرتے آئے ہیں اور اس وقت آپ کو بھی ایک بدترین جذباتی دھچکا لگتا ہے. یہ جملہ ثابت کرتا ہے کہ سامنے والا شخص جو ہے وہ صرف اچھے وقت کا ساتھی تھا. اب وہ چاہے جو بھی ہے، برا وقت انسان نے خود ہی سنبھالنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کے علاوہ اور شاید کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے. اس وقت آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جس بندے کے اوپر آپ نے اتنا بھروسہ کیا ہوا ہے وہ حقیقی طور پہ ساتھ نبھانے اور ذمہ داری دینے کے قابل ہی نہیں ہے. اس رویے کی سب سے بڑی اور تلخ وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایسے لوگ ساری عمر کبھی اپنا فیصلہ بھی خود نہیں کر پاتے نا. وہ کہیں نہ کہیں اپنے معاملات دوسروں پہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، چاہے وہ ان کا کوئی بڑا بھائی ہو، ان کی بہن ہو، ماں ہو، بیوی ہو، جو شوہر ہو، کوئی بھی ہو. تو وہ کبھی اپنا فیصلہ نہیں کر پاتے ہوتے تو وہ آپ کے لیے کیا کریں گے. تو نتیجہ یہی نکل کے آپ کے سامنے آ جاتا ہے نا کہ they're not there for you, they can't do anything. جو بھی بندہ آپ کو بار بار آپ سے سوال کرتا ہے نا کہ تو منو دس میں کی کرا، وہ ریئلی وہ نہیں آپ کے لیے کچھ کرنا چاہ رہا ہوتا. یہ مطلب آپ سمجھ لیں گے وہ کچھ نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا. So you help yourself. تو کبھی زندگی میں اگر آپ ایسے موڑ پہ آ جائیں جہاں پہ آپ ایسی سچویشن کا سامنا کر رہے ہوں تو سب سے پہلے تو رکعت نماز نفل پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اور پھر جو ہے وہ اپنی قوت بازو پہ بھروسہ کرتے ہوئے اپنے مسئلے خود سالو کریں اور کرنا سیکھیں. یہ شاید
اب کی ضرورت بن گئی ہے، کیونکہ آج کل کے بزرگ جو ہے نا وہ صرف نام کے بزرگ ہیں۔ تو آپ اپنے بزرگ خود بنیں، اپنے مشکل کے بعد ساتھی خود بنیں، and be there for yourself.